سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ. رفیقان گرامی عزیزان میں تنقید کرنے نہیں بیٹھا، اپنے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں ٹناٹن سنی ہوں. میں اپنی ذات کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی سنیت کو باقی رکھ، بے شک سب تو اسلام تیرا صحیح رہے گا. بے شک اور اگر سنیت جامع ڈول ہوئی تو تمہارے اسلام کا کوئی اعتبار نہ رہے. بے شک بے شک. تو اس لیے آپ حضرات کو بھی یہی میں نصیحت کرتا ہوں. اور اسی نصیحت کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن سے لے کر یوم وفات تک دنیا کے سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا انہوں نے طور طریقہ بتایا. بے شک دعائیں دی اور لوگوں کو تنبیہات اور نصائح فرمائی. یہ سب اسی لیے ہوا. آپ ذرا سوچو، جس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دینی شرک ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تحقیق فرمائی کہ جس پیری مریدی میں سلسلہ سرکار دو عالم تک نہ پہنچے تو بے شک وہ پیری مریدی غلط ہے. جس پیر کے اندر علم بقدر ضرورت کا مطلب اتنا کہ جتنے سے اپنے فرائض و واجبات اور سنن معتدہ ادا کر سکے اور اپنے مریدوں کو حلال حرام واجبات بتا سکے. اتنا علم اگر نہیں ہے تو وہ دینی مرید کی غلط. بے شک. اگر اس کے پاس سنیت کا سرٹیفکیٹ وہ نہیں کہ کاغذ پر لکھا ہوا، وہ جو دین کی تحقیق پر لکھا تو اس کی پیری مریدی بھی غلط. جی پیر ہوا تو غلط، جی وہ شیطان کا مرید ہے. اسی کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آپ کو لپیٹ میں لے رہا ہے. اس لیے جس کو شیطان کا مرید بننا ہے وہ ضرور ڈر جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سب سے بنیادی شرط کے لیے یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور دوسرے یہ کہ عالم دین ہو. تیسرے یہ کہ اس کی اجازت کا سلسلہ کہاں تک پہنچ رہا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. مرسل طریقے پر نہیں، منقطع طریقے پر نہیں، بالکل ایسے کڑی میں کڑی جڑا وہاں تک پہنچ رہا. تب وہ یہ تین شرطیں ہوں.
چوتھی یہ کہ علل اعلان یعنی لوگوں کے سامنے جی گناہ نہ کرتا ہوں. ہاں بہت خوبصورت سمجھ میں آئے گا؟ جی اب گناہ تو گناہ ہے. ایسے کی پیر مجھے نظر آئے جی. کہ بہادروں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی دشمنائی میں بھی رہتے ہیں جی اور ان کی بھی دشمنائی کرتے ہیں. جی جی تو اب ایسے چیزوں سے بچو. جی جی بے شک انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, کس کو مخاطب کیا, کس کو پکارا؟ ایمان والوں کو. جی یہ بے ایمانوں یہ نہیں فرمایا جی ہے, ورنہ جو بھی فرمایا ہے قل یا ایھا الکافرون ہے کہ نہیں قرآن؟ جی تو وہ ایھا الکافرون جب کہا, ہم میں سے کوئی اس کے ہم کوئی نہیں سمجھتے, بے شک سمجھ گئے؟ اور یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. جی بے شک نہ وہابی کو بلایا, نہ قادیانی کو بلایا, نہ مجاہلی کو بلایا اور نہ کسی اور کو بلایا. بس بلایا تو کس کو بلایا؟ جس کے پاس دولت نہیں. بے شک اتقوا اللہ, پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کے راستے میں. سمجھ گئے؟ وہاں بھی بڑی سے بڑی مسجد بنائے اور اس کا مینارہ پہلے آسمان تک پہنچا دے. سمجھ گئے؟ اور پھر اس میں اذان ہو اور نماز ہو, تو نہ وہ اذان ہے, نہ نماز ہے, نہ وہ مسجد ہے. مسجد وہ ہے جس کو یا ایھا الذین آمنوا نے بنایا. سمجھ میں آیا؟ مسجد ایمان والوں کی بنائی بے شک مسجد ہے. کوئی ہندو بنائے تو نہیں. سمجھ گیا؟ ہاں, تو مسجد ہے. اس لیے اے ایمان والو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے دامن میں آ جاؤ. صادقین اور صدیقین کے دامن میں آ جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نہیں. میں پوچھا یہ چاہتا ہوں, آدمی کو آخرت کی نجات اور حصول جنت کے لیے جو ہی باتیں کرتے ہیں, ایمان اور تقویٰ. اب کوئی اور چیز نہیں. تو پھر اللہ نے الصالحین کو کہا, یہی دو چیزیں کا کہ صادقین کے دامن میں آ جاؤ. یہ کیوں؟ مجھے بتاؤ, میں نے کتنے نیکوں کو دیکھا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے. کتنے سنی چناکٹ مسلمانوں کو دیکھا کہ باہروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پکے باندھنے سے بچی ہو. ایمان بچا؟ تقویٰ بچا؟ آپ لوگوں کے ایمان اور تقویٰ کی کوئی رجسٹری ہے کہ کچھ بھی کرنے سے بالکل محفوظ رہے گا. جیسے زمین کی رجسٹری کراتے ہو, اسی لیے نا کہ اس کے محفوظ ہمارے نام رہے. تو کیا ایمان اور تقویٰ کی بھی کوئی رجسٹری نہیں؟
ہوئی ہے نہیں. یہ رجسٹری صرف ملائکہ کو حاصل ہے. اسی لیے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے. کتنے صحابہ سے؟ 30. ہر چیز اتنے صحابہ سے میں نے ملاقات کی ہے. کلہم یخافون اللہ علیہ. ہر ایک ہمیشہ ڈرتا تھا اور اس کے لیے انتظام کرتا تھا کس چیز کے معاملے میں؟ نفاق کے معاملے میں کہ کہیں کسی طرف وہ آ نہ جائے, کسی طرف سے آ نہ جائے. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ يَقُولُ, اور میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا ایمانی کا ایمان جبریل و موسیٰ, کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان کے جیسا ہے. جبریل اور میکائیل کا ایمان کوئی شیطان بھیج سکتا ہے, بدل سکتا ہے نہیں. وہاں ہے وہ معصوم ہے. اللہ کے رسول ملائکہ نے حضرت عظیم تک یہ آئے گا, یہ ملائکہ اب ان کی رجسٹری ہے کہ ان کا ایمان کوئی بھی خراب کرنا چاہے خراب نہیں کر سکتا. زمین آسمان بدل جائے جب بھی ملائکہ کا ایمان بگڑ نہیں ہوتا, وہ ایمان. لیکن آپ لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ کسی کے ایمان میرے بھی ایمان کی نہیں, تو رجسٹری ضروری ہے. کچے کاغذ سے کام نہیں چلے گا. رجسٹری ضروری ہے تاکہ ایمان بھی بچا رہے, تقویٰ بھی بچا رہے. سمجھ گئے؟ وہ رجسٹری ہے. پیر کا پیرانے پیر کا دامن پکڑ لو گے, غریب نواز کا دامن پکڑ لو گے, شیخ نقش بخت کا دامن پکڑ لو گے, شیخ جوہر وردی کا دامن پکڑ لو گے, تو وہ مار مار کے شیطان کو تمہارے پاس آنے دیجیے. آئے گا. اسی لیے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اگر مغرب میں رہوں اور میرا مرید مشرق میں رہے اور اس کا پردہ کھلنے لگے, یعنی بے عزتی کا سامان ہونے لگے, تو ہاتھ بڑھا کر میں اس کی پردہ میں عزت بچا. سمجھ گیا؟ ان لوگوں کا دامن پکڑو, ایمان کی رجسٹری ہو. اس زمانے میں سرکار غوث الورا کے نائب کی حیثیت سے سیدنا اعلیٰ حضرت سب کی رجسٹری کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے اور ان کے خلاف ایک بات سننے کو تیار نہیں, اس کے ایمان کی رجسٹری. غریب نہیں آ سکتا,
اعلیٰ حضرت کا نام تو الگ رہا. جی جی جی. ذرا سا اتنا کہتے ہو کوئی شیطان بہکانے آیا کہہ دو حجی میں بریلوی سب جمع کر بھاگے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بس اعلیٰ حضرت کا نام ابھی نہیں کیا جی. ابھی سے پھول کے وطن کا نام تو بھاگا چاہتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے رفیقان ملت اعلیٰ حضرت نے انتظام کیا ہے بے شک لوگوں کے ایمان بچانے کا. بے شک بے تو شک. اللہ نے اور اس کے حکم سے رسول اللہ نے اعلیٰ حضرت کو یہ مرتبہ دے دیا جی کہ اب آپ کے نام سے اس زمانے میں لوگوں کے ایمان کی رہی بہت خوبصورت بہت خوب. لوگوں کی گالیاں سنی جی لوگوں کے تانے سنے سب طرح سے اذیت لوگوں نے پہنچائی. کسی نے کہا بڑے جھگڑالو ہیں فتنہ پیدا کرتے ہیں بہت سختیاں لاتے ہیں دین میں بے دینی کو ڈال دیتے ہیں بدعتی ہیں یہ قبر پجوا ہے. یا اللہ کسی نے آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے قبر کی پوجا کی ہو؟ ہے کوئی؟ وہاں جاتے ہیں تو ہم قرآن حدیث کی جو آیتیں صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. اور بہت کیا تو یہ کہتے ہیں سرکار میرے اوپر مقدمے میں تھک گیا سرکار نہ کرے کرم فرما دے میرا مقدمہ بھی ہو جائے. یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو یہ اس لیے دعا کرتے ہو کہ ان کو خدا سمجھ رہے ہو. یہ اگر ان سے بن جائے تو خدا سمجھ رہے ہو. اگر اس طرح خدا سمجھنا ہوا تو آپ کے دروازے پر آ کر کوئی فقیر کہے کہ بھائی 5 روپیہ دے دو تو یہ کیا آپ کو خدا سمجھ کے کیا سمجھ کے مانگ رہا؟ یہ سمجھ کے مانگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تو دے گا. اللہ کا دیا ہوا دے گا. جی وہ اللہ نہیں مانگ رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے کو مانگ رہا ہے. وہ آپ کو اللہ نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا دیا ہوا آپ سے مانگ رہا ہے. ہاں تو ایسے ہم مزارات پر جاتے تو ہم ان کو خدا نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محبوب خدا اللہ نے مجھ کو دیا ہے جب وہ کچھ کہہ دیں تو ہو جاتا ہے. کیا آپ کو وہ معلوم نہیں واقعہ؟ آج جاؤ احمد آباد شریف میں حضرت شاہ قطب عالم کے حجرے شریف میں پہنچ جاؤ. ایک اتنا بڑا کوئی کسی چیز کا ٹکڑا پڑا ہو اس کو یادگار کے طرح پر حضرت شاہ قطب عالم کے زمانے سے محفوظ رکھا گیا. رات کے وقت حضرت قطب عالم رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے نکلے. سامنے اس حجرے سے اتنا یا اس سے 1-2 فٹ زیادہ دور پر مسجد ہے. رات کو اٹھے وضو کیا اور ارادہ کیا کہ مسجد میں چل کر تہجد پڑھوں. راستے میں یہاں سے وہاں تک میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں لائٹنگ نہیں ہوتی ہے. ایک آدھ چراغ تیل کا جلتا تھا.
اور راتوں کو وہ بھی گزارتے تھے. اب چلے تہجد کی نیت سے چلے, کوئی بڑی چیز ٹکرا گئی, پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی. تو ایسے وقت میں بے ساختہ کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں. آپ کو کہیں ٹھوکر لگے, ارے کس بدماش نے یہاں پر پھینک دیا کہ لے کر چھلکا میں گر گیا. بے ساختہ بولتے نہیں کہ کسی کو سنانا وہاں کوئی رہے کہ نہ رہے, یہ بولی نکلے گی. کس بدماش نے دیکھا, کس کا وقت نے یہ دیکھا, یہ آپ زور سے بول کوئی سننے والا نہیں, مگر بول تو وہ بھی ایسے ہی بولتی ٹھوکر لگی. کہتے ہیں جانے دعا ہے کہ لکڑ ہے, پتھر ہے کہ کنکر ہے, جانے کیا ہے. یہ 5 لفظ بولے, لوہا, لکڑ, پتھر, کنکر, اور 5واں لفظ جانے کیا. یہ کہا. پھر آپ مسجد میں چلے گئے, تہجد پڑھ کر آ گئے. صبح کے اجالے میں نظر آیا کہ کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے آپ کے دروازے اور مسجد کے دروازے کے پیچھے. جب دیکھتے ہیں تو اس کا ایک حصہ لوہا ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو لکڑا ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو پتھر ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو کنکر ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. جنے کیا جنے کیا اس جنے کیا کو وہ سب دیکھنے کا کیا. اور یہ ابھی گود میں تھے, اس وقت میں گیا, میں نے اس نیت سے اس کو کہتے ہیں کہ جس نیت سے جو آدمی اسے اٹھائے گا اس کی نیت اٹھ گیا تو نیت پوری ہوگی, نہ اٹھا تو نیت پوری نہیں ہوگی. میں نے ایسے اٹھایا, بڑی آسانی سے. نیت کیا تھی کہ ابو یوسف کو اللہ عالم بنا. تو اب اس وقت میں گھر آیا تو میں نے سب کو یہ قصہ سنایا, مگر یہ کہ کس نیت سے پتھر اٹھایا یہ نہیں. تو میری اہلیہ بولی, ارے کسی کے لیے کیا نیت کر کے پتھر وہ اٹھایا. ہر کا ٹھیک کوئی نیت, ارے بتائیے ہم لوگوں کو یاد رکھنا کہ نہیں کرنا, کس کو یاد رکھنا. میں نے کہا تمہارے بچے کو یاد. تو اب یہ نیت بھی اللہ نے اس کی برکت دے دی. بے شک میں نے ایک حصہ تقریباً 1 انچ کا اس میں سے کٹا ہوا دیکھا کہ آری سے کاٹ کر میں پوچھا خادم سے یہ کیا ہے, یہ کاٹا ہے آری سے. ہاں تمہاری کاٹ لو. نہیں چاہے یہ انگریزوں کی حکومت میں وہ ظالم تھے جو چاہتے کر لیتے. وہ لوگ جب خبر ملی تو آئے, ارے کون سی جنے کیا ہو سکتی ہے, ہم اپنی لیبارٹری میں حل کریں گے یہ کیا ہے. تو 1 انچ کا ٹکڑا کاٹ کے وہ لے گئے. جب وہاں لے گئے تو 4 مہینے خوب اچھی طرح ٹھونک بجا کر ان
لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی لیبارٹری میں لے پر ٹیسٹ کیا، سب ٹیسٹنگ ہوئی اور 4 مہینے کے بعد یہاں رپورٹ آئی، جنے کیا ہے؟ اللہ کا محبوب کہتے جنے کیا؟ تو اب کون اس کو وہ ہے کرتے؟ یہ ہے وہ، تو محبوبوں کی شان ہے بے شک۔ اسی لیے مولا روح فرماتے ہیں گفتہ اللہ گفتہ اللہ گرد از حلقوں میں عبداللہ اللہ کے ولی کا کہاں ہوا، اللہ کا کہنا بے شک۔ اگرچہ زبان بندی ہے مگر وہ ہی رب بے شک۔ یہ حدیث شریف میں آیا بخاری کی روایت میں، تو زبان کے لفظ کو نہیں ذکر کیا مگر طبرانی میں ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنا معبود بنا لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ تم تو سمعہ الذی یسمع، میں اس کا کان ہو گیا جس میں یہ دیکھتا سنتا، تو بصرہ الذی یبصر بہ، آنکھ ہو گیا جس سے وہ دیکھتا، ویدہ الذی یبطش بہا، ہاتھ ہو گیا جس سے پکڑتا، ورجلہ الذی یمشی بہا، اس کے قدم ہو گیا جس سے وہ چلتا۔ تو اللہ نہ کسی کا آنکھ، نہ کسی کا کان، نہ کسی کا ہاتھ اور پاؤں کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کی آنکھ اور اس کے کان، ہاتھ، پاؤں میں اپنی قدرتوں کا جلوہ داخل بے شک۔ یہ مطلب ہے، اس میں زبان کا ذکر نہیں مگر طبرانی کی روایت میں حکم تو لسان الذی یتکلم بہ، یہ ہے۔ تو بہرحال تو اب ان کا کام ان کا نہیں ہوگا، تو سب اللہ کا ہوتا ہے۔ وہ اگر کہہ دیں کوئی بات کہہ دیں تو ہو جاتی ہے، اور انکار کر دیں تو کوئی بھی کرنا چاہے تو نہیں، سمجھ میں آئے گا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سب چیز کی تفصیل کروں، بس اتنا جان لو غوث پاک اپنے بعد کی کے ممبر، اپنے بعد کے ممبر پر بات فرما رہے ہیں، اتنے میں چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنے رقبے میں جو ہاتھ داخل کیا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ باہر نکالا تو پانی ہاتھ سے پانی نکل گیا۔ اب سب لوگ تعجب میں پڑے، مگر سرکار غوث پاک کا جلال ایسا تھا کہ اگر کسی پر ایک نگاہ ڈال دیتے تو پانی نکلتا، نہ بیٹھ جاتا۔ بات فرما رہے تھے، اتنے میں ایک چیز کر کے آپ کو جلال آ گیا کہ میرے بات کے بیچ میں یہ چیخی، بس ایک جلال کی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو چیخ کرتی، سر ادھر گرا، در ادھر، مسجد کے ادھر ادھر، بات جاری رہا۔ بات سے فارغ ہوئے تو نظر پڑی اس کے سر اور دھار پر، تو آپ کے چہرے پر عجیب کیفیت خوف کی پیدا ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں
رب العالمین تو نے جھوٹے میری آنکھ میں اتنا جلال کر دیا کہ میں نے چیل کو دیکھا تو وہ اس کا سر دھڑا الگ. اے رب العالمین میری آنکھوں کے جلال سے مسلمانوں کو بچا. سبحان اللہ. اے اللہ میری آنکھیں جلال کے ساتھ مسلمانوں پر نہ اٹھیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پھر آپ اٹھے اور اٹھ کر اس کا سر ادھر پہ لیا اور اس کے سر کے پاس پہنچے. سر اس کے گردن میں جوڑ دیا اور جو جوڑ کے فرماتے ہیں کوئی بس کھڑبڑائی اور سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جلال بھی ہے تھا, جمال بھی ہے, سب یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت, اپنے جمال, اپنے جلال, اپنے کمال کا جلوہ بے شک. بات ختم. اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو آمین آمین آمین. آپ زندہ رہیں کہ نہ رہیں, میں زندہ رہوں کہ مر جاؤں, مگر میرا ایمان زندہ رہے. یہ باقی ہے. بس کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا, بے شک. دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ بھی سور پھونکنے تک ہے, اور جہاں پھونکا گیا ہوا کچھ بھی پتا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ کے لیے تو دنیا بھی نہیں, تو دنیا کی چیزیں کیا رہے؟ بے شک. سب کو مرنا ہے. کوئی ایک سانس میں مر جاتا ہے, کوئی 1 سال میں مرتا ہے, جی. کوئی 10 سال میں مرتا ہے, کوئی 50 سال میں مرتا ہے, کوئی 60 سال میں مرتا ہے. اور اگلی امتوں میں تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا 50 تک 1000 سال نوح نے تبلیغ کی, تو ان کی قوم کی عمر کتنی لمبی ہوگی. ہمارا ایک سلسلہ قادریہ ہے جس کا نام ہے سلسلہ قادریہ محمدیہ. اس کے ایک بزرگ ہیں جو سرکار غوث پاک کے مرید اور خلیفہ, اور ان کو مرید کرانے کے لیے سرکار غوث برا کے شاہزادی سیدنا عبدالرزاق عرف دولا, ان کی خدمت میں ان کو غوث پاک کی خدمت دی گئی. حضور ان کو مرید بھی کر لیں اور ان کو خلافت بھی دے دیں. اور ان کا نام ہے سیدنا شاہ منور حسین صاحب, جن کا مزار مقدس الہ آباد ہمت گنج محلے میں ہے. سمجھ گئے؟ ان کی عمر صرف 250 سال کی. ان کے مرید اور خلیفہ 200 سال کے, اور ان کے مرید اور خلیفہ وہ بھی 200 سال پر قربان پائی. انہوں نے حضرت مولانا سید محمد حسین مراد آبادی کو خلافت دی. وہاں سے سرکار مفتی اعظم کو ملی, وہاں سے سبحان اللہ.
کے واسطے بیچ میں لے سیدنا شاہ منور حسین صاحب علی کرما غوث پاک کے خلیفہ تھے، مگر چونکہ خلافت اور ارادت دونوں میں حضرت سیدنا عبدالرزاق کا دست مبارک، جی جی سبحان اللہ، اس لیے ان کا نام غوث پاک کے پہلے ان کا نام لیتے ہیں، بعد میں غوث پاک کا نام، ایک واسطہ بنا ہے، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ خود غوث پاک کے وہ مرید و خلیفہ ہیں، مگر عدابت حضرت سیدنا شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا احسن اللہ له رزقا، احسن اللہ له رزقا، رزقاً سے دے رزق احسن، احسن اللہ له رزقا سے دے رزق حسن، بندے رضا ان کا نام وہ ذات ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جی سمجھ گیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین اتنی لمبی عمر پر بھی کوئی لوگ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کے قدم تلے رکھ کر مجھے ذرا لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین ہاں، میں 1354 میں پیدا ہوا تھا، 1345 چل رہا، سمجھ گیا؟ 89 جس سبحان اللہ، اور صدر عمر کوئی ہے تو ذرا وہ بھی اپنی زیارت کرا، تاکہ میں سمجھوں کہ میرا حکومت کوئی ہے۔ 89 جس ہو گئے، یہ سرکار قوم برابر سیدنا اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ مجھے اپنی غلامی کا ڈنکا پیٹنے کے مجھے زندہ رکھنا ہے۔ میں ان کی غلامی کا ڈنکا بھی پیٹتا ہوں، اور آپ سب کو ڈنکا اسی لیے پیٹ کر دلاتا ہوں کہ ادھر آؤ، ادھر جاؤ۔ اللہ اپنے بس اس بات کا یہ اللہ تعالیٰ سے بس آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا اور آپ کا اور سارے دنیا کا ایمان یہ ہماری